السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات ناظرین و سامعین، استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل جنرل نیوز انڈیا میں۔ آئیے آج کی 5 بڑی خبروں کو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اتر پردیش کے ضلع شاملی میں شب برات کی عبادت کے دوران ایک افسوسناک حادثہ پیش آیا۔ اطلاعات کے مطابق مسجد میں عبادت کر رہے کچھ بچوں پر اچانک مسجد کا پلر گر پڑا، جس کی زد میں آ کر 2 بچوں کی موت ہو گئی ہے، جبکہ ایک سنگین حالت میں زخمی ہے جسے اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔ یہ حادثہ شہر کے کوتوالی علاقے کے مومن نگر محلے میں مدینہ مسجد میں شب برات کی عبادت کے دوران پیش آیا۔ حادثے کے بعد پورے محلے میں کہرام مچ گیا اور ہر طرف چیخ و پکار ہونے لگی۔ شادی میں اگر پٹاخے اور ڈی جے کا استعمال ہوگا تو مولوی صاحب نکاح نہیں پڑھائیں گے۔ دراصل دہلی سے ایک بارات اتر پردیش کے ضلع کیرانہ گئی تھی۔ کیرانہ پہنچ کر دلہے نے ڈی جے کے دھن پر باراتیوں کے ساتھ ڈانس کیا تھا اور گاڑی کی چھت پر چڑھ کر خوب مستی بھی کی تھی۔ اس غیر شرعی حرکت کو دیکھ کر وہاں کے امام صاحب نے اس دلہے کا نکاح پڑھانے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد علماء کرام نے متفقہ طور پر فیصلہ کیا ہے کہ جس شادی میں ڈی جے کا استعمال ہو، پٹاخے پھوڑے جائیں یا کسی طرح کی آتش بازی ہو، ایسی شادی میں علماء کرام نکاح نہیں پڑھائیں گے۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے مغربی بنگال کے ویدھان سبھا الیکشن کے حوالے سے دعویٰ کیا ہے کہ بی جے پی مغربی بنگال میں اس بار 200 سے زیادہ سیٹوں پر جیت حاصل کرے گی۔ مغربی بنگال میں پہلے مرحلے کی ووٹنگ مکمل ہونے کے بعد مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے ایک پریس کانفرنس میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ انہیں پورا یقین ہے کہ بی جے پی مغربی بنگال میں 200 سے زائد سیٹوں پر جیت حاصل کر پائے گی، جبکہ بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے امت شاہ کے دعوے کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ اصلاح معاشرہ کمیٹی آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی جانب سے چلائی جانے والی آسان اور سادہ نکاح مہم وقت کی اہم ترین ضرورت ہے، اور جس منظم طریقے اور وسیع پیمانے پر مہم شروع کی گئی ہے، اس سے امید کی جا رہی ہے کہ اصلاحی کاموں کی بنیاد مسلم معاشرے میں مضبوط ہو پائے گی اور بالخصوص نکاح میں پائی جانے والی خرابیوں اور فضول خرچیوں پر روک لگائی جائے گی۔ کئی ریاستوں میں ویدھان سبھا الیکشن کی سرگرمیاں زوروں پر ہے۔ کورونا گائیڈ لائن کی کسی طرح سے پابندی کیے بغیر پارٹیوں کے کارکنان و امیدوار ہزاروں اور لاکھوں لوگوں کے ساتھ چناوی ریلیاں کر رہے ہیں۔ ہر امیدوار اپنی اپنی جیت یقینی بنانے کے لیے ووٹروں کو سبز باغ دکھانے کی بھرپور کوششیں بھی کر رہا ہے۔ ان چناوی ریلیوں میں پارٹی اور پارٹی کے امیدوار بڑے بڑے وعدے بھی کر رہے ہیں اور بہت سی مرتبہ ایسے وعدے بھی کر لیے جا رہے ہیں کہ شاید پوری زندگی اور اپنی ساری دولت بیچ ڈالنے کے بعد بھی وعدے پورے نہ ہو سکیں۔ اس درمیان میں تمل ناڈو کے مدورائی کے امیدوار نے جو وعدے کیے ہیں وہ اب تک کی تاریخ میں سب سے الگ تھلگ ہیں، جس کی وجہ سے یہ امیدوار کافی مقبول ہو رہا ہے اور ہر طرف اس کے چرچے بھی ہو رہے ہیں۔ دراصل تمل ناڈو کے مدورائی کے آزاد امیدوار، جس کا نام تھلم سرونن بتایا جا رہا ہے، انہوں نے اپنے ویدھان سبھا حلقے کے ہر گھر کے لیے ایک منی ہیلی کاپٹر، سالانہ 1 کروڑ روپے اور شادیوں میں سونے کے زیورات، نیز ہر فیملی کو 3 منزلہ گھر دینے کا وعدہ کیا ہے۔ تمل ناڈو کے مدورائی میں آئندہ 6 اپریل کو ویدھان سبھا کا الیکشن ہے، اس لیے تھلم سرونن نے اپنے انتخابی وعدوں میں اس پر بس نہیں کیا، بلکہ انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ جیتنے کے بعد اپنے حلقے کے ووٹروں کو چاند پر سیر کرنے کے لیے لے جائے گا۔ میڈیا ذرائع سے ملی خبروں کے مطابق تھلم سرونن اپنے حلقے کو گرمی کے موسم میں پورے علاقے کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے 300 فٹ اونچا برف کا مصنوعی پہاڑ بنانے کا وعدہ بھی کیا ہے۔ اتنا ہی نہیں، گھر کی عورتوں کے کام کاج کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے ہر گھر میں ایک روبوٹ بھی دیا جائے گا۔ اب وہاں کے ووٹر خود ہی اندازہ لگا لیں کہ کیا کوئی امیدوار اپنے ان وعدوں کو پورا کر سکتا ہے۔
ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے کہ ووٹر امیدواروں کے جھوٹے وعدوں اور بہکاووں میں آ کر بسا اوقات کسی غیر مستحق اور نااہل کو ووٹ دے دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ملک کی تعمیر و ترقی بہت حد تک متاثر ہو جاتی ہے۔ اور اس دلچسپ بات تو یہ بھی ہے کہ سرونن نے پرچہ نامزدگی بھرنے کے لیے کسی سے 20,000 روپے کا قرض بھی لیا ہے۔ اس لیے انہوں نے NDTV سے خصوصی بات چیت کے دوران کہا ہے کہ ان وعدوں سے میرا مقصد سیاسی پارٹیوں کے ذریعے میدان میں اتارے جا رہے امیدواروں کے خلاف بیداری پیدا کرنا ہے۔